بنیادی نقطہ اعتراض جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اس اسمبلی کا، اس پارلیمان کا غیر نمائندہ ہونا ہے۔ بنیادی نقطہ اعتراض یہ ہے کہ یہ پارلیمان ول آف دا پیپل، پاکستان کے لوگوں کی منشا کو ریپرزینٹ نہیں کرتی۔ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد جس طریقے سے اس پارلیمان کا وجود ہوا، جس طریقے سے الیکشن پٹیشنز کو داخل دفتر کیا گیا، قوانین تبدیل کیے گئے تاکہ الیکشن پٹیشن سنی نہ جا سکیں، ایک مینڈیٹ مینوفیکچر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بھی جب تسلی نہیں ہوئی تو جس طریقے سے آئینی ترمیم پاس کرائی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس پارلیمان، غیر نمائندہ پارلیمان کے 99% ارکان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آئینی ترمیم میں کیا آ رہا ہے۔ پھر جماعتوں کے سربراہان آن ریکارڈ ہے کہ کس طرح ممبران کو اس وقت اغوا کیا گیا، ہراساں کیا گیا، اور بزور شمشیر ان سے ان کے ووٹ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں لیے گئے۔ اور جیسے ہی وہ ترمیم پاس ہوئی تو اسی وقت سے تیاری شروع ہو گئی اس 27ویں آئینی ترمیم کو لانے کے لیے۔ اور اس تیاری میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے ادا کیا۔ ریزرو سیٹس کیس کا جو فیصلہ تھا اس میں وہ تمام ممبران، وہ حصہ تحریک انصاف کو محروم کر کے ان تمام حکومتی جماعتوں کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے مال غنیمت کی طرح اس کے اوپر جھپٹے، اور پھر ان کو وہ مطلوبہ نمبر مل گئے۔ یہ جو ہمارے سامنے حقائق ہیں ان سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ اس پارلیمان کے پاس اخلاقی کوئی قانونی لیجٹمیسی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی ترامیم کرتی پھرے۔ اور پھر ان ترامیم میں اب سامنے کیا آیا ہے؟ بنیادی طور پر جو سوشل کانٹریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، عمرانی معاہدہ جس کو کہتے ہیں، وہ ایک فرد کا ریاست کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ تعلق کن بنیادوں پر ہوگا، اس میں ریاست اس فرد کے کن احساسات اور کن حقوق کا خیال رکھے گی، یہ اس معاہدے کے اندر نہ صرف لکھا ہوتا ہے بلکہ اسی کو آئین کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے 1973 کے آئین کی کچھ بنیادیں ہیں۔ سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی ایک ادارہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے اداروں کے اوپر حاوی ہو جائے۔ ہر ادارہ اپنی محدودات کے اندر قائم کرے گا، اور ان کی کیا محدودات ہوں گی، کیا ان کے اختیارات ہوں گے، وہ بھی اس 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن آج جو سب سے زیادہ مذاق خیز اور بھدے طریقے سے یہ جو امینڈمنٹ سامنے لائی گئی ہیں، ان پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک ہیں، یہ شخصیات کے فائدے اور نقصانات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں۔ عمرانی معاہدے کا، آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آئین کی 243 کے اندر جو ترامیم آئیں وہ پرسن سپیسیفک ہیں، وہ ایک عہدے فیلڈ مارشل صاحب ان کے مفادات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں۔ جب ڈرافٹ سامنے آیا تو ہم اس کو پڑھ کر ابھی حیران تھے، سچی بات ہے دل اداس تھا سارا دن کہ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کرنے چلے ہیں۔ تو شام کو ایک اور مذاق خیزی سامنے آئی، اس مذاق خیزی کو دیکھ کر اور بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا تھیٹر آف دا ایبسرڈ جس کو کہتے ہیں، کہ شام کو یہ بات سامنے آئی کہ صدر محترم اب ان کا عہدہ ان کو فوجداری مقدمات یا سول مقدمات سے تا حیات استثنا، کیا یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے؟ ہم تو پہلی پرسن سپیسیفسٹی کو اس کے اوپر غمزدہ تھے کہ یہ آئین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ کس قسم کا پرسن سپیسیفک عہدوں کے متعلق آئین کے اندر امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں؟ ان کا عوام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ پاکستانی عوام جو آج اس حکومت کی معاشی نااہلیوں کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو سیاسی بحران ہے اس کی وجہ سے ساری قیمت ادا کر رہی ہے۔ ایک عام آدمی اپنے گھر کا کچن نہیں چلا پا رہا، اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا، اپنے خرچے نہیں پورے کر پا رہا، اور دوسری طرف آدھا پاکستان سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے۔ وہاں پر یہ سیاسی، ملٹری اور عدلیہ کی اشرافیہ یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے آئین کے اندر ترامیم کر رہے ہیں۔
یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو تصور ہے یا جو وہ بنائی جا رہی ہے، کیسے یہ نہ سمجھیں کہ عدلیہ کی آزادی کے منافی تو یہ ہے ہی. یہ ملک میں ایک نیا جوڈیشل سٹرکچر 1973 کے آئین کا ایک پلر منہدم تو اس سے ہو ہی رہا ہے. ہم یہ کیوں نہ سمجھے کہ یہ جو ایگزسٹنگ جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ ان کو ریوارڈ کرنے کے لیے ہے جن کی ریٹائرمنٹس کچھ عرصے میں ڈیو ہیں. عدلیہ کی ایلیٹ، ملٹری کی ایلیٹ، سیاستدانوں کی ایلیٹ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس بنیادی کنسنسس کو جو 1973 میں ایک بڑی قربانی کے بعد، ایک بڑے سانحے کے بعد اس پاکستان کی سوسائٹی نے، معاشرے نے اچیو کیا تھا، یہ اس کو ڈسٹروائے کرنے جا رہے ہیں. اور اس ضمن میں جس طرح اچکزئی صاحب نے کہا، ہمیں اس کو اپوز کرنا پڑے گا. یہ صرف جو اشخاص آپ کے سامنے اس وقت بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا اپوزیشن کی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ صرف ان پر ہی لازم و ملزوم نہیں ہے. یہ اس ملک کے ہر طبقے پر لازم ہے، عوام پر لازم ہے، جرنلسٹ پر لازم ہے، تاجروں پر لازم ہے، کسانوں پر لازم ہے، ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی پر لازم ہے کہ اس بنیادی کنسنسس ڈاکیومنٹ 1973 کا آئین جس کی تدفین کر دی جائے گی، ایک مینڈیٹ مینوفیکچر کیا گیا. اور پھر اس کے بعد بھی جب تسلی نہیں ہوئی تو جس طریقے سے آئینی ترمیم پاس کرائی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس پارلیمان، غیر نمائندہ پارلیمان کہ 99% ارکان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آئینی ترمیم میں کیا آ رہا ہے. پھر جماعتوں کے سربراہان آن ریکارڈ ہے کہ کس طرح ممبران کو اس وقت اغوا کیا گیا، ہراساں کیا گیا اور بزور شمشیر ان سے ان کے ووٹ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں لیے گئے. اور جیسے ہی وہ ترمیم پاس ہوئی تو اسی وقت سے تیاری شروع ہو گئی اس 27ویں آئینی ترمیم کو لانے کے لیے. اور اس تیاری میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے ادا کیا. ریزرو سیٹس کیس کا جو فیصلہ تھا اس میں وہ تمام ممبران وہ حصہ تحریک انصاف کو محروم کر کے ان تمام حکومتی جماعتوں کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے مال غنیمت کی طرح اس کے اوپر جھپٹے اور پھر ان کو وہ مطلوبہ نمبر مل گئے. یہ جو ہمارے سامنے حقائق ہیں ان سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. اس پارلیمان کے پاس اخلاقی کوئی قانونی لیجٹمیسی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی ترامیم کرتی پھرے. اور پھر ان ترامیم میں اب سامنے کیا آیا ہے؟ بنیادی طور پر جو سوشل کانٹریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، عمرانی معاہدہ جس کو کہتے ہیں، وہ ایک فرد کا ریاست کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ تعلق کن بنیادوں پر ہوگا، اس میں ریاست اس فرد کے کن احساسات اور کن حقوق کا خیال رکھے گی، یہ اس معاہدے کے اندر نہ صرف لکھا ہوتا ہے بلکہ اسی کو آئین کہا جاتا ہے. اور ہمارے 1973 کے آئین کی کچھ بنیادیں ہیں. سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی ایک ادارہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے اداروں کے اوپر حاوی ہو جائے. ہر ادارہ اپنی محدودات کے اندر قائم کرے گا اور ان کی کیا محدودات ہوں گی، کیا ان کے اختیارات ہوں گے، وہ بھی اس 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا ہے.